الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. یؤتی الحکمت، وہ حکمت دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جسے حکمت عطا کی گئی، فقد اوتی، بس یقیناً اسے دی گئی، خیرا بھلائی، کثیرا بہت زیادہ، وما یذکر، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے، وما انفقتم، اور جو بھی تم خرچ کرو، من نفقت، کسی خرچ سے، او نظر تم، یا تم نظر مانو، من نظر، کوئی نظر، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، یعلمہ، اسے جانتا ہے، وما للظالمین، اور ظالموں کے لیے نہیں ہے، من انصار، کوئی مددگار۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 اور 270 ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس سلسلہ میں چند شرطوں کا بیان تھا۔ پہلی شرط کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو لیکن احسان نہ جتنا، دوسری شرط کہ تکلیف نہ پہنچاؤ حاجت مند ضرورتمند کو، تیسری شرط کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، چوتھی خرچ کہ جو تم خرچ کر رہے ہو وہ حلال اور پاکیزہ ہو، اور پانچویں شرط کہ جو تم نے خرچ کیا ہے وہ ردی اور بیکار مال نہ ہو۔ اور پچھلے درس میں خاص طور پر شیطان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ خواہش رکھے گا، اس کی کوشش ہوگی، وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ تم خرچ نہ کرو، کہ تم فقیر ہو جاؤ گے اور تمہارا مال تم سے خرچ ہو جائے گا اور تم سوال کرنے کے لیے محتاج ہو جاؤ گے، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتے ہیں۔ اور اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے بخشش و مغفرت کا کہ صدقہ کرو گے میں تمہاری بخشش کروں گا، مغفرت کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور یہ صدقہ تمہیں ایسے وقت میں لوٹا دوں گا جس وقت اس صدقے کے تم سخت محتاج ہوگے اور بہت بڑھا چڑھا کر ادا کر دو گے۔ آج کی درس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نشان نے حکمت کی تشریح کو بیان فرمایا ہے۔ حکمت اور حکم، ان دونوں کا معنی ایک جیسا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ تو حکم یا حکمت، اس کا معنی ہے پختہ ہونا اور مضبوط ہونا۔ اللہ کا حکم، اس میں بھی مضبوطی ہے۔ حکمت یعنی وہ باتیں جو مضبوط ہیں۔ اس کی علماء نے بہت ساری تعریفیں کی، لیکن یہاں مختصراً تین باتیں عرض کریں، تین باتیں یاد رکھیں اور تین باتیں عرض کی جائیں گی۔ پہلی کہ حکمت کی تعریف کہ حکمت سے مراد علم ہے، حکمت سے مراد علم ہے، کہ کیونکہ علم مضبوط ہے قرآن و سنت کا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں جسے حکمت دی گئی یعنی جسے علم دیا گیا اس کو بہت بڑی بدھائی دی گئی۔ بڑے خوش نصیب ہیں جن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے علمی ذوق شوق نصیب فرمایا کہ میں اللہ کے احکامات پہچان ہوں، اپنی زندگی میں لمحہ دوسروں تک پہنچا۔ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ رب زدنی علما، آپ کہہ دیجئے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلسین فی مسجد، آپ مسجد تشریف لائے تو دو محفلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سجی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں محفلوں کو دیکھا، فرمایا کلاہما علی خیر، یہ دونوں بہتری پر ہیں، بھلائی پر ہیں، خیر پر ہیں،
لیکن واحدہما افضل من صاحبہ، ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسری کی نسبت سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ پھر دونوں کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اما ہؤلاء، یہ ایک محفل جو بیٹھی ہے، یدعون اللہ ویرغبون الیہ، اللہ کی حضور دعائیں کر رہے ہیں اور اسی طرف جو ہے وہ رغبت رکھتے ہیں۔ ان شاء اعطاہم وان شاء منعہم، اگر اللہ چاہے گا ان کو دے دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو اللہ ان کو نہیں دے گا، روک دے گا۔ اما ہؤلاء، یہ دوسری محفل جو ہے، یتعلمون العلم، یہ علم کے سیکھنے سکھانے میں مصروف ہے۔ الحمدللہ یہ جو ہماری محفل ہے، قرآن کا سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، فرمایا یہ جو دوسری محفل ہے یہ علم کے سیکھنے میں مصروف ہے، اور سیکھنے کے بعد فرمایا تعلمون الجاہل، کہ جاہل کو جا کے سکھائیں گے۔ جاہل کوئی بھی ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، عزیز و اقارب ہے، دوست احباب ہے، مسلمانوں میں سے کوئی بھی دین کی باتوں کو سیکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم افضل من صاحبہ ثم جلس فیہ، دو باتیں فرمائی۔ پہلی بات فرمائی یہ ان سے بہتر ہے، نفلی نماز پڑھنے والا، ذکر کرنے والا اور انفرادی عمل میں مصروف ہونے والا، اور ایک وہ جو سیکھنے سکھانے کے عمل میں مصروف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے فرما رہے ہیں یہ سیکھنے سکھانے والا یہ افضل ہے۔ ثم جلس فیہ، ایک تو زبان سے فرمائے یہ افضل ہے، دوسرا وہ جو دعاؤں میں مصروف تھے ان میں نہیں بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جلس فیہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان میں بیٹھے، ان پہ تو قرآن آیا ہے، وہ تو سید الاولین والآخرین ہے، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین آخرین کے علوم سے اللہ نے نوازا، لیکن ہمیں سبق دینا مقصود تھا کہ تم سے ہو سکے جتنا ہو سکے تم ایسے محفلوں کو غنیمت سمجھنا۔ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو دین کی سمجھ اور دین میں بصیرت نصیب فرمانا۔ ایک دفعہ سب ساتھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس مصروفیت کے دور میں، پرفتن دور میں اللہ نے گھر کے اندر بلایا اور گھر میں بیٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے آپ کو قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیشہ اس کی قدر کیجیے اور کسی موقع پہ اس کی ناقدری نہ کیجیے، لیکن لازم اور ضروری ہے ہماری جتنی بھی نیکیاں ہیں ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کیا ہے، ورنہ اگر ہمارے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر ایسی محفل میں آنے جانے کی برکات مل جائیں گی، فضیلتیں مل جائیں گی، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اور وہ یہ ہے کہ علم ہمیں مجبور کر دے عمل کے لیے، ہمارا علم ہمیں عمل کے لیے کیا کرے، مجبور کرے، تو یہ علم فائدے والا ہے۔ اور اگر ویسے معلومات ہیں، ایسی معلومات تو انگریزوں کے پاس بھی بڑی ہیں، کافروں کے پاس بھی بڑی ہیں، بعض ہندوؤں کو دیکھیے اس زمانے میں، بعض پنڈتوں کو دیکھیے، بعض راہبوں کو دیکھیے، اور دیکھیے ایسا زبردست اسلام کی تشریح بیان کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی ایسی بات کرتے ہیں بندہ عقل دنگ رہ جاتا ہے۔ تو مقصد صرف معلومات نہیں ہے، مقصد کیا ہے، علم ہے، علم۔ تو علم وہ ہے جو بندے کو عمل کے لیے مجبور کر دے۔ میں نے سب سے پہلے دیکھنا ہے، پھر آپ سب نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی کیا ہے، اور تبدیلی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے معلوم ہے۔ ورنہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ورنہ ہماری مثال اس گدھے کی سی ہوگی جس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں، لیکن وہ گدھا کتابیں لادنے کی وجہ سے عالم نہیں کہلاتا، وہ جاہل کا جاہل ہی ہے، میرا وہ حمار ہے اور وہ انتہائی وجید ہے، انتہائی ذہن ہے اور انتہائی احمق اور بیوقوف ہے۔ تو ایک تفسیر اس کی آ گئی، جسے اللہ نے علم دیا یقیناً اللہ نے اس کو بہت بڑی بتائی۔ دوسری تفسیر یہ ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرات فرماتے ہیں خصوصاً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے الرسالہ، اور اس میں دلائل کے ساتھ یہ چیز ثابت کی ہے کہ کتاب اور سنت جہاں کہیں آئیں گے تو کتاب اور حکمت جہاں کہیں آئیں گے تو حکمت سے مراد سنت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دنیا کے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت سے مراد یہاں کیا سنت، حضرت محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، یعنی وہ حدیث کا علم سیکھتے ہیں اور سنت کا علم سیکھتے ہیں اور اس سنت کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ من تمسک بسنتی
فَإِنَّ فَسَادَ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرٌ بِغَيْرِ شَكٍ، فرمایا جو میری کسی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا پھر عمل کرتا رہے گا چھوڑے گا نہیں، تو اس استقامت والے کے لیے جو سنت کے مطابق چلنے والا ہے مضبوطی سے پکڑنے والا ہے اس کے لیے سوچیں یہ لوگ کا جو ثواب ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے من احیا سنت من سنتی امید الباقی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا میری محبت کی وجہ سے کیا، جو مجھ سے محبت کرے گا فرمایا وہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ اس کو میرا پڑوس نصیب فرمائیں گے، ای فی الجنہ کی جنت میں اس کو پڑوس نصیب فرمائیں گے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری تفسیر یہ ہے جو حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا راس و حکمت مخافت ہوتا، حکمت کی جو بنیاد ہے جڑ ہے خلاصہ ہے مقصد اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر وہ ڈر نہیں ہے جو میرے اوپر ابھی آپ کی وجہ سے ہے یا آپ کی اوپر ابھی اس محفل کی وجہ سے، اللہ کا ڈر وہ ہے جو یہاں ہے وہ تنہائی میں، مومن وہ ہے جس کی محفل پاکیزہ نہ ہو، محفل تو پاکیزہ ہے ہی ہے، اس کی تنہائی پاکیزہ ہو۔ بڑے بڑے علماء صلحاء بڑے بڑے نیک لوگ جو ہے قیامت والے دن وہ مجرموں کی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اس واسطے کھڑے ہوں گے کہ ان کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوگی۔ تو آج ہماری تنہائی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں حکمت کی جڑ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر اصل وہ ڈر ہے جو تنہائی میں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلم کثیر من الناس، فرمایا حلال بھی بالکل واضح ہو چکا ہے، حرام بھی بالکل واضح ہو چکا ہے، اس کے درمیان کچھ چیزیں جو شک شبے میں ڈالتی ہیں، بہت سارے لوگ ان کو نہیں جانتے۔ فَمَن يَتَّقِ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، فرمایا جو اپنے آپ کو بچانے والا ہو گیا شک کے اندر ڈالنے والی چیزوں ان سے بھی چھوڑ دی، مجھے شک ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، مجھے شک ہے یہ کپڑا پاک ہے یا نہ پاک، مجھے شک ہے یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، فرمایا شک کی چیزوں کو بھی جس نے چھوڑ دیا اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ اور فرمایا ہر ایک بادشاہ کے لیے اس کی چراگاہ کے اندر کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، یہ ساری زمین اللہ کی چراگاہ ہے، اور یہاں اللہ نے کچھ کاموں کے بارے میں فرمایا کرو، اس کے بارے میں فرمایا رک جاؤ، تو جن چیزوں سے روک دی ہے باڑ لگا دی ہے یہ اللہ کی حدیں، جن کا حدود اللہ فلا تقربوها لا تعتدوها، تم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان سے ٹپکنا نہیں، اس سے آگے نہیں کرنا، اور فرمایا تم ایسا کرو گے دل تمہارا خراب ہے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد، فرمایا جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے جسم دل، اگر وہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک، یہ خراب ہو گیا گناہوں کی وجہ سے تو سارا جسم خراب ہو گیا، فرمایا وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل۔ تو تین تفسیریں مختصر آتی ہیں، ایک ہی حکمت سے مراد علم ہے، حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ حکمت سے مراد گناہوں سے پرہیز ہے، تقوی کی زندگی ہے۔ دیکھیے پہلے آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں یہ ہوتی ہے حکمت، وہ پروردگار عالم حکمت دیتا ہے، اور حکمت کی باتوں میں سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور ان کی شرطیں ہیں۔ اللہ حکمت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جسے اللہ حکمت جسے دی گئی حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بڑی بڑھائی دی گئی، وما یذکر الا اولو الالباب، فرمایا کہ نصیحت نہیں پکڑتے مگر عقل والے۔ عقل والے دو ہیں، ایک عقل جس کے ذریعے سے دنیا کمائی جاتی ہے، ایک عقل جس کے ذریعے سے آخرت کمائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادوں کو جمع فرمایا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور میں بیٹو دیکھنا انسانوں میں سے بعض انسان ایسے ہوتے ہیں، ظاہر انسان ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ جانور ہوتے ہیں، اس واسطے کہ اگر ان کا دنیا کا نقصان ہو جائے تو وہ سخت پریشان ہو جاتے ہیں، اور دین کا ان کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے تو وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اب نصیحت فرما رہے ہیں کہ دنیا کا نقصان معمولی ہے اور دین کا نقصان بڑا ہے، فرمایا جو دنیا کے نقصان کی وجہ سے پریشان ہو جائے وہ جانور ہے، اور جو آخرت کے نقصان کی وجہ سے پریشان ہو جائے تو وہ کیا حقیقت ہے انسان۔ تو عقل اصل وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان آخرت کو کمائے، دنیا کو کمانا یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر اسے اولاد ہو جاتی ہے، ان کو پال لیتے ہیں، ان کی وہ جنگ لڑ سکتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت جانتے ہیں، اپنے مفاد کی جنگ لڑنا وہ تو جانور بھی جانتے ہیں۔ انسان انسانیت سے ہے، اور عقل مند وہی ہے انسان جو اللہ کے رسول کو ناراض نہ کرے اور ان کے حکموں کے پیچھے پیچھے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُمْ، کیونکہ مرکزی مضمون یہاں جو چل رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات چل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم خرچ کرو گے من نفقۃ، کسی نفقہ سے، کسی خرچ، زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے،
نفلی صدقات ہیں، کوئی بھی خرچ کم ہے یا زیادہ ہے، او نظر یا تم نظر مانو، منت مانو، من نظر کوئی منت، فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تم بھول سکتے ہو، نسوا اللہ فنسیہم، فرمایا کہ تم بھول سکتے ہو، اللہ تعالیٰ جل شان نہیں بھولے گی، اللہ جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ نظر کیا ہے؟ نظر یہ ہے کہ کوئی شے ہمارے لیے لازم نہیں ہے، اور ہم جانی مالی یا وقتی کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ جی میں اپنے لیے نظر مانتا ہوں، لازم کرتا ہوں، ضروری کرتا ہوں کہ میں اس 100 رکعت پڑھوں گا، فلاں کام مجھے 100 رکعت پڑھوں، لازم کرتا ہوں میں اتنا صدقہ ضرور دوں گا چاہے کچھ ہو۔ اب یہ منت ہوگی ہے، میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں صحت مل جائے، فلاں جگہ میرے پیسے پھنسے نکل آئے تو میں اتنا صدقہ دوں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، حج کروں، یہ جتنی بھی ترتیبات ہیں، جو چیز لازم نہ تھی جانی مانی وقتی اس کو لازم کر کے اس وقت سے کہا جاتا ہے۔ گنجائش ہے اس کی، لیکن بخاری شریف کی روایت ہے لا یونی نظر عن قدر، یاد رکھو اے لوگوں کہ جو نظر ہے یہ تقدیر کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتی۔ یہ نہ سمجھو کہ نظر مانو گے تو اس کی وجہ سے شاید تمہاری تقدیر تبدیل ہو جائے گی، فرمایا اس کے ذریعے سے، نظر کے ذریعے سے اللہ کنجوسوں سے جو خرچہ نہیں کرتے ان سے کچھ مال نکال لیتے ہیں۔ کنجوسوں سے کیا نکال لیتے ہیں؟ مال۔ گنجائش تو ہے، نظر مانی جا سکتی ہے لیکن پسند نہیں کی گئی، پسند نہیں کی گئی۔ ہاں جس نے نظر مان لی، مطلقاً مانی، اس کا پورا کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر کسی شے کے ساتھ اس کو معلق کر دیا، فلاں کام ہو جائے تو میں یوں کروں گا، نظر مان لی تو وہ کام ہو گیا، تو وہ کام اب اس کے لیے وہ نظر اس کا پورا کرنا لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نظر جائز کام کی ہو، لا نظر فی معصیت اللہ عز و جل۔ کسی آدمی نے اگر گناہ کی نظر مان لی، فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں کو میں نقصان پہنچاؤں گا، قتل کروں گا، جھگڑا کروں گا، یوں کروں گا، نہیں، اس کی کوئی اطاعت و فرمانبرداری نہیں ہے۔ اگر گناہ کی نظر مان لی تو کفارت ہو کا کفارت یمین ہے، تو اس کا کفارہ ایسا ہے جس طرح کہ قسم کا کفارہ۔ باہر یہاں نظر کے بارے میں بھی چند احکامات آگے اللہ فرماتے ہیں خرچ کرو کچھ، یا نظر مانی تھی پھر اس کو پورا کرو، تو اللہ جانتا ہے۔ اور جو ظالم ہے، ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی حکم کی پرواہ نہ کرے۔ ان شرک کا ظلم عظیم، سب سے بڑا ظالم مشرک، اور شرک سب سے بڑا ظلم، پھر اس کے بعد ہر گناہ ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیں اور میں نے یہ احکامات بیان کیے، جو ان کی پاسداری نہ کرے وہ ظالم ہے، اور ظالم کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا اپنے آپ کو ظلم سے، گناہ سے بچاؤ، کیونکہ یہ ظلم اور گناہ قیامت والے دن کے اندھیروں کا باعث ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان ساری باتوں پر یقین عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یؤتی الحکمة من یشاء ومن